روپے قوم کے بچائے گئے ہیں. ابھی ایف بی آر نے ایک اسکیم پکڑا 37 کروڑ روپے سے وہ جا رہا تھا خربوں کے اندر, اور وہ جس افسر نے پکڑا موقع کے اوپر, اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ کاروائیاں ہو رہی ہوں گی, کوئی دیکھتا نہیں ہوگا. دیکھیے وہ تو بات بالکل واضح ہے. دوسرا دیکھیں کئی صوبائی سبجیکٹس ہیں, ہم زیادہ انٹرفیئر اگر صوبائی معاملات میں کریں گے پھر بات آئے گی جی 18ویں ترمیم خطرے میں ہے, کیا آپ گورنر آج لگانے جا رہے ہیں, پھر ایسے سوالات جنم لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بار بار تلقین کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں, اور دیکھیں فوج تو وہاں کارروائی کر رہی ہے, فوج ایک فیڈرل فورس ہے, وہ وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جو معاملات ہیں فوج وہاں پہ قربانیاں دے رہی ہے, روز دے رہی ہے. تو ہم ابھی بھی کہیں گے ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. سی ٹی ڈی آپ کھڑی کریں, سیف سٹی کیمراز لگائیں, آپ لوگوں کی خدمت کریں, عوام کی خدمت کریں, آپ کو کس نے روکا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک معاملات ہیں کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کی بالکل توجہ نہیں ہے ان چیزوں پر. عثمان خان صاحب جناب والا دیکھیے, آپ اگر یہ طارق صاحب آج آپ کا گھر جلا دیں, اور میں نے کہوں آپ نے کیونکہ عثمان صاحب کا گھر جلایا تھا تو میں آپ کو جو ہے وہ ثناء اللہ صاحب کے گھر کے پاس جلسے کی اجازت دے دیتا ہوں, پھر یہ ان کا گھر جلا دیں, پھر وہاں سے اٹھیں تو تیسری جگہ چلے جائیں, ان کو اجازت دیں کہ جی آپ وہاں پہ کر لیں, وہاں چوتھا گھر جلا دیں. آپ نے 9 مئی کو جو کیا, 9 مئی کے بعد آپ نے اس سے پہلے 2014 میں جو کیا, ایک مجھے آج بھی وہ خاتون اینکر جو ڈی ایس این جی کی چھت پہ چڑھ کے خدا سے پناہ مانگ رہی تھی کہ خدا کا واسطہ رو رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں, مجھے چھوڑ دو, ثنا مرزا, وہ مناظر آج بھی یاد ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے وہاں پہ, پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں ان کے دھرنے جلسے کے اندر, ان کے پرامن رہنے کی کوئی امید نہیں ہے. ایک دفعہ اسلام آباد آئے, وہاں پہ بھی گرین بیلٹ, اچھا جب کچھ نہیں ملتا درختوں کو آگ لگا دو. بھائی جو پاکستان کے ساتھ تعاون ہے اس کے اندر میں اگر ذکر نہ کروں کہ جو چین نے, سعودی عرب نے, یو اے ای نے, قطر نے, دیگر دوست ممالک نے جو پاکستان کی مدد کی ہے آؤٹ آف دا وے جا کے, تو یہ کیا محض اتفاق ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی دوست ملک پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتا ہے اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے, اسی ڈیٹ پہ جو ہے وہ احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ وجہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چین کے صدر آ رہے تھے سی پیک کے لیے, آپ نے تب دھرنے دیے, اس کے بعد ایس سی او ہو رہی تھی, آپ نے تب احتجاج کا اعلان کیا. اب بیلاروس جن سے ہمارے 30 سالہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں, کل ان کا وفد آ رہا ہے جس میں بزنس مین شریک ہوں گے, ان کے حکومت کے وزراء شریک ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں جو پریزیڈنٹ لوکشینکو ہیں بیلاروس کے, پاکستان کے بہترین دوست ہیں, پاکستان کی خیر خواہی چاہتے ہیں. بیلاروس اور پاکستان مل کے پاکستان میں ٹریکٹرز کی پروڈکشن کرنے جا رہے ہیں, ان کے ایگریکلچر انپوٹس اور ایگریکلچر امپلیمنٹس بہت اچھے ہیں. تو جب بھی باہر سے سرمایہ کاری آ رہی ہوتی ہے, پاکستان میں ہم سرمایہ کاری کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں, پاکستان میں ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لا رہے ہوتے ہیں, تو ایک سیاسی جماعت کہتی ہے نہیں, پاکستان کے جو دنیا میں دشمن ہیں گلوبلی, جو پاکستان کو ترقی کرتے دیکھنا نہیں چاہتے, ان کی زبان بول کے کہتے ہیں کہ ہم تو احتجاج کریں گے, ہم تو دھرنا دیں گے, ہم تو ریلیاں نکالیں گے. یہ اس ٹائم پہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سوچ ایک ہے پاکستان کے دشمنوں کی بھی اور ان کی بھی کہ یہ نہ ہونے دو. اب اسلام آباد کی انتظامیہ ایک طرف شہر کو سجا رہی ہے, میں ابھی کانسٹیٹیوشن ایونیو سے گزرا ہوں, وہ پھول لگا رہے ہیں, وہ لائٹنگ کر رہے ہیں, وہ پاکستان بیلاروس کے جھنڈے سجا رہے ہیں کہ ہمارے آنے والے مہمانوں کو ایک ویلکم فیلنگ ملے, ایک گرم جوشی کا ان کو احساس ہو کہ یہ پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں, ہمیں انہوں نے ویلکم کیا. دوسری طرف وہ اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے پریشان ہیں اور سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. کیا یہ اکٹھا چل سکتا ہے نظام؟ ایسے تو نہیں چل سکتا. اور دوسرا میں ایک بات کلیئر کر دوں, بات چیت کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہو رہی طریقے انصاف کی, میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ, کوئی بات چیت نہیں ہے کسی لیول پہ بھی. آج آپ نے اخباریں بھی پڑھی ہوں گی کہ جی نہیں حکومت سے بات کریں گے, نہیں جی حکومت کے علاوہ بات کریں گے, کوئی بات چیت نہیں ہے کسی سطح پر. اور محسن نقوی صاحب کا جو رابطہ ہوا ایک مرتبہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ, وہ صرف اس لیے ہوا
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر میں محسن نقوی صاحب کو بطور وزیر داخلہ پابند کیا گیا تھا کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ اللیگل ہے احتجاج. اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر میں احتجاج، ریلی، جلسہ، دھرنا، اس کو اللیگل کہا گیا ہے. اور اللیگل کہنے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ آپ رابطہ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کے اندر رابطہ ہو چکا اور ان کو بتایا جا چکا کہ یہ احتجاج نہیں ہوگا، یہ غیر قانونی ہے. اور میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ جو بھی اس احتجاج کے لیے آئے گا گرفتار ہوگا، مقدمات قائم ہوں گے اور گرفتاری اٹل ہے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہمیں اسلام آباد پولیس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، پنجاب پولیس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کلیئر ہدایات دے دی گئی ہیں کہ کسی کو امن امان ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی کہ امن امان خراب کریں، قانون ہاتھ میں لیں. کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ سرکاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچائیں، شہریوں کے جان و مال کو جو ہے اس کو نقصان پہنچائیں جس طرح پچھلی دفعہ پہنچایا تھا. تو یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ایک مرتبہ رابطہ ہوا ہے اور اس غرض سے ہوا ہے کہ بتا دیا جائے کہ یہ غیر قانونی ہے، جو آئے گا وہ گرفتار ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جب یہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے تو جو آئے گا سخت سے سخت کارروائی اس کے خلاف عمل میں لائی جائے گی، وہ چاہے سرکاری افسران ہوں. کے پی کے اس دفعہ کوئی اس میں ریلیکسیشن نہیں ہے. آگے پروموشن بورڈ آ رہا ہے اور پروموشن بورڈ کے اندر دیکھا جائے گا جن افسران نے ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہے ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. لیٹ اس بی ویری کلیئر، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. آگے چلتے ہوئے میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ کا وزٹ، اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور میں اور وزیر داخلہ اس پر آپ کو بریفنگ بھی دیں گے، انتظامات کے اوپر، تیاریوں کے اوپر اس کا جائزہ بھی لیں گے. کہنے کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو پروونس ہے جدھر آگ لگی ہوئی ہے، 37 لاشیں کرم میں اٹھائی ہیں. وہ بھی اس قوم کے بچے تھے، اس قوم کے بھائی بہنیں تھے جن کی لاشیں قوم نے اٹھائی ہیں. کیا وزیر اعلیٰ نے یہ زحمت کی؟ اڈیالہ تو اس طرح پہنچتے ہیں ہر دوسرے دن جس طرح ان کا ننیال ہے، اور زحمت نہیں کرتے کہ آپ کے صوبے کے اندر آپ کی دھرتی پہ خون گرا ہے، آپ وہاں جا کے لوگوں کو سینے سے لگائیں، ان کی اشوئی کریں، ان کو حوصلہ دیں، تسلی دیں. لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ ہی کر لیں، چلیں باقی چھوڑیں. آپ کرم جائیں، کرم جا کے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کریں اور لوگوں سے پوچھیں کہ بھی آپ کا کیا دکھ درد ہے، مجھے بتاؤ کیا خطرات لاحق ہیں، میں اس کو ریزالو کرنا چاہتا ہوں، میں انکوائری بٹھاتا ہوں، میں سیکیورٹی بیف اپ کرنا چاہتا ہوں. مگر جو روز ہم اپنے فوجی جوانوں کی، افسروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں کے پی کے صوبے کے اندر، مجھے بتائیے کہ کیا وہ قربانی اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ لشکر کشی کریں ایک صوبہ وفاق کے اوپر؟ اور جو فوجی افسران شہید ہوئے ہیں ان کے بچے یتیم ہو گئے کیونکہ انہوں نے آپ کے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. وہ آپ کے بچوں کی خاطر، آپ کے تحفظ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر گئے، اور آپ یہاں پہ لشکر کشی کی تیاری کر رہے ہیں. آپ اسی ادارے کے خلاف جو ہے توہین آمیز جو ہے وہ کیمپینیں بھی چلاتے ہیں، اسی ادارے کو آپ تضحیک کا نشانہ بھی بناتے ہیں جس کے افسر جوان روز شہید ہو رہے. آپ کی حفاظت کرتے ہوئے یہ کام کس کا تھا؟ یہ کام آپ کی پولیس کا تھا. آپ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے کے پی کے صوبے کے اندر. پچھلے 13 سال کے اندر آپ کے پی کے صوبے میں پولیس کا مرال بھی بوسٹ کرتے، ان کو اکوپمنٹ بھی لے کے دیتے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر کے ان کو یہ دہشت گردی کی جنگ کے میں جو ٹریننگز ہیں وہ دلواتے کہ دہشت گردی کے خلاف کس طرح لڑنا ہے. آپ ان کا حوصلہ بڑھاتے. وہاں پولیس کا کام فوج کر رہی ہے اور فوجی شہید ہو رہے ہیں، اور آپ کی پوری فورس پولیس کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسلام آباد آ رہی ہے. واہ جی واہ. سویلینز کی لاشیں گری ہوئی ہیں، فوجیوں کی لاشیں گری ہوئی ہیں، اور ہم اسلام آباد آ رہے ہیں کیونکہ اڈیالہ میں بیٹھے ایک بندے کا یہ آپ کو حکم ہے کہ کیونکہ اکانومی ترقی کر رہی ہے، اکانومی کو ترقی نہیں کرنے دینا. 9 مئی کے حملے کر چکے، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ چکے، جو آپ سے ہو سکا اس ملک کے خلاف. ابھی سعودیہ کے خلاف سٹیٹمنٹ کیوں دی بشرا بی بی نے؟ ہاں بہت پڑھی لکھی خاتون نہیں ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی تجربہ نہیں ہے، مگر پتہ ہے کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی. یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ پاکستان کی ترقی کو روکا جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے صوبے پر توجہ دیں، وہاں پہ جو روز لاشیں گر رہی ہیں لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دیں،
اور جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کی عزت کرنا سیکھیں. اسلام آباد میں کسی قسم کے نہ دھرنے کی، نہ ریلی کی، نہ جلسے کی کوئی اجازت نہیں ہے. سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور ہمارے فورن گیسٹ بھی آ رہے ہیں، ان کو ہم ویلکم کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی کے صوبے میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے لا اینڈ آرڈر پہ. وہ ساری جب توجہ آپ کی لا اینڈ آرڈر سے ہٹ کے دھرنوں جلسوں کے اوپر ہوگی، سیاسی بیانیے کے اوپر ہوگی، اور پاکستان کے دوست ملکوں کو ناراض کرنے پہ ہوگی، تو کیا یہ آپ سیاسی جماعت ہیں یا آپ ملک دشمن لوگ ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی اب نہیں چلے گی. عوام بھی اب ان کے عزائم دیکھ چکے، اور یہ جو سو کالڈ انقلابی ہیں یہ کی بورڈ پہ بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہے گھروں کے اندر، باہر جو نکلے گا وہ گرفتار ہوگا. بہت شکریہ. یاسر ملک دنیا سے. عطا طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور کا بھی بیان بھی سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ ہر صورت جائیں گے اور جب تک مذاکرات ہمارے منظور نہیں ہوتے اس وقت تک ہم اپنا دھرنا دیں گے. دوسرا پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی بانی پی ٹی آئی سے کہ ہم وہاں پہ جا کے سچویشن سے آگاہ کر سکیں. کیا کوئی ملاقات کروانے کا بھی ارادہ دیکھیں ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ملاقاتوں کے لیے بھی گروپس ہیں. پی ٹی آئی علیمہ گروپ، پی ٹی آئی نورین گروپ، پی ٹی آئی بشرا گروپ، پی ٹی آئی عظما گروپ. یہ اب سمجھ نہیں نہ آ رہی کس نے ملاقات کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی ملاقاتیں کرنی ہیں. وہ ایک گروپ آتا ہے وہ کہتا ہے ہماری ملاقات کرائیں، دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں جی نند کا جو ہے وہ بھابھی کے اوپر بیان حاوی ہو گیا، نند کی ملاقات کرائیں بھابھی کی. یار یہ کوئی مطلب ڈرامہ چل رہا ہے یہ؟ ایسے تو مطلب آپ کے آج کل جو ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں نا جس میں وہ دکھاتے ہیں ساس بہو نند بھابھی لڑائیاں، وہاں پہ یہ ہو گیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس کو آگ لگ گئی. تو یہ اس طرح کے بدترین تھرڈ ریٹڈ ڈرامے سے بھی نیچے کا ایک یہ ٹریلر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ملاقاتیں کر چکے ہیں علی امین خان صاحب، ایک نہیں دو ملاقاتیں کر چکے ہیں. تو کیا چاہتے ہیں آپ، کتنی ملاقاتیں کرنی ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتشار پھیلانے کی جو منصوبے ہیں، دوست ممالک کے خلاف بات کرو، دیکھیں آپ جو مرضی کریں، مجھے میری ذات کو جو مرضی کہیں، میں سیاسی آدمی ہوں، میں برداشت کروں گا. آپ جب انٹرنیشنل ریلیشنز کی، اچھا انٹرنیشنل ریلیشن کی سپیلنگ نہیں آتے اس خاتون بشرا بی بی کو، دیکھیں بہت پڑھی لکھی نہیں ہے نا. یہی کیا کہ پہلے خاون کسٹمز میں افسر تھا، وہاں سے پیسے شیسے کمائے کہ یہ اس پہ اتنی رشوت دے لو، اس پہ اتنی دے لو، ساری عمر شانہ گزاری کسٹمز کے خرچے پہ، پھر اس سے بڑا ہاتھ مارا. اور پھر جب سعودی عرب سے آئے تھے جیبیں بھر کے، تمام جیبیں بھر، اتنے بڑے بڑے بیگ وہاں سے تحفوں کے لے کے آتے تھے، اور انہیں کو آج باتیں کر رہے ہیں. اور اس دورے کے بعد بھی دورے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے یہ تحفوں سے اپنی جیبیں بھری ہیں. اور مدینہ کا تقدس، آج یہ شریعت کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد ہونا چاہیے تھا جب مدینہ میں نعرے لگائے گئے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. آپ نعرے لگائیں، آپ اپنے اچھا سیاسی ایجنڈا وہاں بھی معاف نہیں کیا، وہاں بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. بندہ روحانیت کی ایک اور لیول پہ ہوتا ہے کہ میں جس ہستی کے سامنے پیش ہوا ہوں، میں جس مقدس جگہ پہ ہوں، میں عبادت کے علاوہ اور ایک وہاں پہ رحم، رحمت، برکت کے علاوہ بندے کے ذہن میں چیز ہی کوئی نہیں آتی. آپ سوچیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر منصوبہ بنا کے گئے کہ یہاں پہ نعرے لگانے ہیں. کیسے بدبخت لوگ ہیں. تب شریعت یاد نہیں آئی تھی. مگر ایک معاملہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا کیس بھی چلا، اس میں بھی شریعت دیکھ لیتے کیا کہتی ہے کہ کتنی دیر انتظار کرنا ہوتا ہے اگلا جو اب آپ نکاح میں انٹر کرتے ہیں. تو اس میں بھی شریعت اگر یاد آ جاتی تو بشریت جو ہے وہ بس لوگوں کے لیے ہے. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہم نے کس کے جذبات کو کیسے ابھار کے سامنے لانا ہے، اس کے مطابق